حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلبۃ الصلوات مجلیا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض۔ اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے، اور جن کے دل میں ہو قرآن کی سچی جو محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں تو کترایا نہیں کرتے۔ انتہائی واجب الاحترام جامعہ تعلیم القرآن حنفیہ کے اساتذہ، طلباء، منتظمین، محبین اور مخلصین ساتھیوں، بڑا ایک عجیب سا منظر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بارے میں، مولوی طبقے کے بارے میں عام طور پہ باہر ایک منفی ذہن پایا جاتا ہے، شاید یہ آزادی کو مانتے نہیں، یا ان کو پاکستان کی خوشی نہیں۔ اور جس پاک صاف ماحول میں آپ حضرات یوم آزادی کے موقع پر جو پیغام آپ دے رہے ہیں، ایسا ماحول باہر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ میں سوچ رہا تھا مولانا نے حکم فرما دیا تو کچھ کیا کہیں۔ دو باتیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کوئی اپنے اوپر برتری قبول کیے بغیر آزادانہ طور پر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ آزادی ہم نے جو انگریز سے حاصل کی، اس سے بہت پیچھے چلے جائیں، جس کا آغاز امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس وقت کسی ایک بندے کی غلامی نہیں، ساری انسانیت محکومی کی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ کون سا اصول، وہ کون سا ضابطہ تھا
جس کی بنیاد پہ کملی والے نے انسانیت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے محکومیت کی زنجیروں کو توڑا ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے دین سے مناسبت رکھنے والا ہر مسلمان سمجھتا ہے۔ کسی سے سوال کریں سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی، سب سے پہلی کون سی آیات نازل ہوئی، تقریباً دین سے مناسبت رکھنے والے کو پتہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ اخذ کیا ہے کہ یہ اعلان اس دور میں ہو رہا تھا کہ جس وقت ساری کی ساری انسانیت غلامی اور محکومی کی زنجیروں میں بند تھی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے محکومی کے زنجیروں کو توڑا۔ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حالت یہ تھی، ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس کھیل کے اندر بڑے بڑے امراء وزراء آتے، جیسے اسٹیڈیم لگتا ہے، اور اندر ایک خون خوار جانور کو چھوڑا جاتا اور اس جانور کے ساتھ ایک انسان کو چھوڑا جاتا۔ اب وہ جانور جب انسان پر اپنی پنجہ آزمائی کرتا، اس سے چیر پھاڑتا، اس کی چیخیں نکلتی، جو دیکھنے والے امراء وزراء کی کرسیاں ہوتی وہ تالیاں بجاتے، اس سے تفریح سمجھا جاتا تھا۔ اس قدر انسانیت کو محکومی کے زنجیروں میں بند کیا ہوا تھا۔ اب آزادی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں محسن انسانیت بنا کے آپ کو بھیجا۔ تو پہلا سبق جو آپ نے آزادی سے، غلامی سے آزادی لینے کے لیے امت کو دیا وہ کیا ہے؟ اس پہ ہم نے غور کرنا ہے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ حالات وہ ہیں، بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت پڑے ہوئے ہیں، سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، اور اتنا پس منظر ہے قرآن کریم نے بڑے جامع الفاظ میں بیان کیا، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، قریب تھا کہ آگ کے کنارے سے گر کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے آ کے انسانیت کو بچایا۔ تو اصول کون سے؟ اس پہلے حکم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدے کرو۔ پہلے حکم میں رکوع کی بات نہیں کی گئی۔ آج پہلے حکم میں زکوٰۃ کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا۔ آج پہلی وحی میں نماز کی بات نہیں کی گئی۔ آج پہلی وحی میں کوئی معاشرتی اصول نہیں بیان کیے گئے، بلکہ جامع معنی الفاظ میں آرڈر بھی اس نے دیا جس رب کے سامنے انسانیت کی مستقبل کا سارا نقشہ تھا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھائیے، یعنی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اتنا جامع حکم تھا کہ جب قرآن کی تعلیم عام ہونا شروع ہو جائے پھر خود بخود زنجیریں غلامیت کی ٹوٹتی ہیں، اور لوگوں تو دنیا نے پھر وہ منظر دیکھا کہ جسے زمانہ غلام کہتا تھا وہ اتنا آزاد ہو گیا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نسل در نسل غلام سے لے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تعلیم کو جب سینے سے لگایا تو قرآن نے پھر محکومیت اور غلامیت کی زنجیروں کو توڑا، اور ایسا بن گیا کہ ساری دنیا کے آزاد اس غلام کے جوتے پہ قربان ہونے کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اس نقطے کو لے کر تھوڑا سا سہارا دینے لگا۔
ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند پر 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ 7 سمندر پار آنے والا انگریز تجارت کے نام پہ بر صغیر میں داخل ہوا، واسکو ڈے گاما کے ذریعے بمبئی کے ساحل پر اترا اور ایشیا میں داخل ہوا۔ رفتہ 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 اس نے جو اپنی سازشوں کا جال وسیع کیا، ایک وقت آیا کہ 1857 میں پورے بر صغیر ایشیا پہ قابض ہو گیا۔ اس سے اب آزادی کیسے لی جائے؟ تو وہی اصول جو کملی والے غار ہرا سے پڑھ کر آئے تھے وہ پاک و ہند کی دھرتی میں دہرایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے غلامی کے زنجیروں کو توڑا اور اہل ہند کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ وہ اصول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے درس کو عام کیا۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کو فارسی زبان میں منتقل کیا، اس کے تراجم کیے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے حدیث کا سبق دیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ ہی کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پہلے پاک و ہند کے شخص ہیں جنہوں نے تفسیر عزیزی لکھ کے قرآن کے علوم سے اہل ہند کو متعارف کروایا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز نے جب فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان پاک اس وقت دارالحرب ہے، آپ کا یہ فتویٰ حقیقت میں فتویٰ نہیں تھا، وہ جنگ آزادی کا پہلا نعرہ ثابت ہوا۔ اسی فتوے نے آئندہ دور میں نواب سراج الدولہ کو میدان میں کھڑا کیا۔ اسی فتوے نے حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو کو انگریز کے خلاف، جنہیں فاتح محصور کہا جاتا ہے، ان کے خلاف کھڑا کیا۔ پھر یہی فتویٰ بنیاد بنا کہ ہندوستان کی عوام میں جب شعور پیدا ہوا تو کہیں پہ حضرت شاہ اسماعیل شہید، کہیں پہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ مستقل ایک محاذ بنا کے دہلی سے سفر کرتے ہوئے تاجکستان پہنچتے ہیں، پھر یہاں سندھ میں آتے ہیں، کوئٹہ اور چمن کے راستے سے چلتے ہوئے بالا کوٹ کی بلند و بالا پہاڑیوں پہ اسلام کا، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہیں۔ یہ آغاز قرآنی علوم سے ہوا۔ ہم قرآن کو پس پش ڈال کر، قرآن کو پیچھے کر کے یہ چاہیں کہ ہم آزادی میں آ جائیں، ہو نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلا آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور یہ حضور ہی کی تعلیمات ہیں۔ جس وقت مدینہ کی ریاست کے والی جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس مقدمہ پہنچا ہے کہ ان کے کسی عزیز نے کوئی اصول توڑا، تو والی اور گورنر نے اپنی 4 دیواری کے اندر انہیں حد جاری کی اور باہر نہیں لگائی۔ اور دوسرا، جب غریب اور امیر کا مسئلہ آیا تو کچھ ترجیحی قانون بدلنے لگا، تو آپ نے اس وقت کہا تھا متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، بتاؤ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے، تم نے انہیں غلام کب سے بنانا شروع کر دیا۔ یہ آزادی کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا ہے، اور آج ہم آزادی کے حقیقی معنوں میں حقدار تبھی بن سکتے ہیں جب اپنی اس آزادی والی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں۔ عزیز دوستو، میرے طالب علم بھائیو، آپ سے بالخصوص کہنا چاہوں گا، مجھے اور آپ کو اپنا سر فخر سے بلند کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق جس قافلہ دیوبند کے ساتھ ہے، یہ وہ قافلہ ہے جو ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ سے ملاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر خاتم المحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ملاتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ملا کر ہمیں گنبد خضرا تک پہنچاتا ہے۔ ہم اصل حقیقی حقدار ہیں کہ جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ ابھی چونکہ تفصیلی بات کر کے آ گیا ہوں، یہاں موقع نہیں اتنا، ہمارے اکابرین کی ایک داستان ہے جنہوں نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔
اور جس وقت انگریز نے کہا مولوی اپنا فتویٰ واپس لے لو، میرے خلاف فتوے دیتے ہو، پتہ ہے سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ تو حضرت مدنی جو قافلہ دیوبند کے کاروان سفر تھے، آپ نے اپنے بیگ سے سفید کپڑا لہرا کے کہا فتویٰ دیا نہیں تھا، اب بھی تیرے سامنے فتویٰ دیتا ہوں، تو خدا کا دشمن ہے، تیری فوج میں بھرتی حرام ہے، اگر اس کی سزا سزائے موت ہے تو حسین احمد مدنی دیوبند سے اپنا کفن کا کپڑا ساتھ لے کے آیا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کے حالات ہیں۔ جس وقت جس سے کہا گیا حضرت دو دستخط ہی کرنے ہیں، بس یہی لکھ دو کہ میرا تحریک آزادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میرا انگریز کے خلاف اٹھنے والے اقدامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ابھی رہائی۔ آپ نے کہا اپنی اس پرچی اور اپنی ڈیمانڈ کو اپنے پاس رکھو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب تک جیئیں گے جرت کے ساتھ جیئیں گے، جان تو دیں گے لیکن اللہ کے دشمن انگریز کے سامنے رہائی کی بھیک نہیں مانگ سکتے۔ ہمارا تعلق اس قافلے کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر اس موقع سے، مبارک موقع سے ذرا تشریف فرمائے، ہمارے اکابرین بیٹھے ہیں، تائید دے دوں کہ ہمارا الحمدللہ سلسلہ غائب نہیں ہے، کوئی اور آپ کو مسلک نظر نہیں آئے گا، کہے جی اپنی جد سناؤ، نسب سناؤ، 2 کے بعد تیسرا غائب ہے، 3 کے بعد چوتھے کا پتہ نہیں۔ اور ہمارے اکابرین وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا، اس سے کس نے پڑھا، اس سے کس نے پڑھا، آج تک محفوظ ہے، حدیث پڑھی آج تک محفوظ ہے، نسبی خاندان بھی محفوظ ہے، تعلیمی سلسلہ بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ میں گناہگار نے حدیث پاک کا سبق پڑھا ہے اپنے استاد حضرت سید برہان الدین شاہ صاحب سے، میرے استاذ محترم نے پڑھا تھا امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ سے، امام اہل سنت نے پڑھا تھا شیخ عرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے، پھر حضرت مدنی نے پڑھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے، حضرت شیخ الہند نے پڑھا مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ تعالی سے، ان دونوں نے پڑھا حضرت شاہ عبد الغنی سے، حضرت شاہ عبد الغنی نے پڑھا حضرت شاہ اسحاق سے، حضرت شاہ اسحاق نے پڑھا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے حدیث کا سبق پڑھا مکہ میں جا کر اپنے شیخ ابو طاہر کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے پڑھا، شیخ ابراہیم کردی سے، شیخ ابراہیم کردی نے پڑھا، شیخ احمد الکشاشی سے، شیخ احمد الکشاشی نے پڑھا، شیخ احمد بن عبد القدوس سے انہوں نے پڑھا، شیخ شمس الدین سے انہوں نے پڑھا، شیخ زین الدین زکریہ سے انہوں نے پڑھا، شیخ شہاب الدین سے انہوں نے پڑھا، شیخ زین الدین ابراہیم سے انہوں نے پڑھا، شیخ ابو العباس احمد بن ابی طالب سے پھر انہوں نے پڑھا، شیخ سراج الدین سے انہوں نے پڑھا تھا، شیخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ سے انہوں نے پڑھا، شیخ ابو عبد الرحمن سے انہوں نے پڑھا، شیخ ابو عبداللہ سے، شیخ ابو عبداللہ نے پڑھا، شیخ ابو محمد سے انہوں نے پڑھا، امیر المؤمنین فی الحدیث امام المحدثین فخر المحدثین محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری میں بعض روایات ثلاثیات ہیں کہ حضور تک 3 واسطے ہیں، بعض رباعیات 4 واسطے ہیں، بعض خماسیات 5 واسطے ہیں۔ میں بخاری شریف کی آخری حدیث کی سند پڑھ دیتا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکابہ، میں نے حدیث کو پڑھا اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، انہوں نے پڑھا حضرت امام محمد بن فضیل سے، انہوں نے پڑھا حضرت عمارۃ بن قعقاع سے، انہوں نے پڑھا حضرت ابو زرہ سے، حضرت ابو زرہ نے پڑھا حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، میں نے حضور سے سنا ہے آقا نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا تعلق قافلہ دیوبند کے ساتھ ہے، قافلہ دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ امام بخاری تک آپ ملتے ہیں، اور امام بخاری کا نسب ہمیں گنبد خضرا سے ملاتا ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ فخر ہے،
हुर्रियत का नारा इन्होंने हमें सिखाया है। जब भी आप पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी को खोलें, ये तहरीक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसका आगाज 1728 में दिल्ली शहर के अंदर कुरान और हदीस का सबसे पहले दर्स देने वाले हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है। शाह वलीउल्लाह आपके खानदान के तारुफ के बगैर तहरीक आज़ादी शुरू ही नहीं हो सकती। फिर आगे चलिए, उलमाए किराम की काविश और मेहनतों से इस पाक व हिंद में जो मुस्लिम लीग का क़याम हुआ, कभी सवाल कीजिए मुस्लिम लीग को पजीराई किनों से मिली थी। नारा लगता था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर लेके रहेंगे पाकिस्तान, जीत के रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? कह दें प्यारे बच्चे, कह दें अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम बड़ा कीमती है। ला इलाहा, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम। उलमा ने लिखा है गफलत से भी लिया जाए फिर भी दिल में असर छोड़े बगैर नहीं रहता है। ला इलाहा। अब हिंदुस्तान की अवाम बड़ी हैरान थी। ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क लेंगे, वहाँ इस्लामी कानून नाफिज होगा। समझ नहीं आती, 6 फुट पे तो इस्लाम नहीं है, 10 करोड़ पे इस्लाम कैसे नाफिज करेंगे? मुस्लिम लीग को पसीराई नहीं मिल रही थी। थाना भवन मोहम्मद अली जना उनकी क़ियादत में जब हज़रत थानवी के पास वफ्द पहुंचा है तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने मुस्लिम लीग की हिमायत में फतवा जारी किया। आपका फतवा जब आपके मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुहिब्बीन तक पहुंचा, उन्होंने देखा हजरत का नाम है, अब पजीराई मिली। वो वक्त आया उलमाए किराम फिर आगे आगे होते, दाढ़ियों पगड़ियों वाले और ये पैंट शर्ट वाले पीछे पीछे होते। मुस्लिम लीग को इतनी कामयाबी मिली कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात इसे तस्लीम कर लिया गया कि ये हमारी नुमाइंदा जमात है। इसके मुकाबला में जो दूसरा कांग्रेस का मसला था वो बात दूर हो चली जाएगी। उलमा की मेहनतें कामयाब हुई। 1946 का रेफरेंडम 100 से ज़्यादा कबूल हुआ। फैसला हुआ पाकिस्तान को बना लिया जाए। जब पाकिस्तान बना है, अब ज़रा परचम बुलंद करना आपके हाथों में ही परचम जचता है, आप लोग इसके हकदार हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराया गया, सवाल कीजिए किसने लहराया था? क्या और मौलवी नहीं थे, और मुल्ला नहीं थे, और दरवेश लोग नहीं थे? ये पाकिस्तान के बानियान का इनके हाथों से परचम लहराना, इनकी खिदमात का 100% इकरार करना है। इनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है जो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से आज तक लिखी हुई है। पाकिस्तान के 2 हिस्से, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश के शहर ढाका में जो सबसे पहला पाकिस्तान का परचम लहराया गया वो हमारे काफिला देवबंद के सपूत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने लहराया। और मगरबी पाकिस्तान कराची के अंदर जो सबसे पहला पाकिस्तान का परचम लहराया गया वो भी काफिला देवबंद के शहजादे अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया। नाम लेना तो आसान है, तारीख लेकर आओ। फिर पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मुबारकबाद देने के लिए बहुत बड़ा उलमा का वफ़द जनाब मोहम्मद अली जना कायद आज़म के पास जाता है, जिसमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी मारिफुल कुरान वाले वो भी शामिल हैं, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी हैं, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी हैं रहिमहुमुल्लाह ताला, दीगर हज़रात। कायद आज़म आगे बढ़कर उनका इस्तिकबाल करते हैं और कसम उठा के काश 14 निकात के साथ कायद आज़म के इस नुक्ते को भी बयान किया जाए जो आपने उलमा के सामने एतराफ़ और इक़रार किया। मोहम्मद अली जना फरमाने लगे, उलमाए किराम मुबारकबाद का मुस्तहिक मैं नहीं हूँ, हकीकत में तुम लोग हो। अगर तुम मुस्लिम लीग का साथ ना देते तो कभी पाकिस्तान वजूद में ना आता। ये मोहम्मद अली जना के अल्फाज हैं। फिर थोड़ा सा और आगे सफ़र करें। 2 साल के बाद जब कायद आज़म मोहम्मद अली जना का इंतकाल होता है, 47 को पाकिस्तान बना, 49 को अल्लाह को प्यारे हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहिमहुल्लाह ताला ने वसीयत की थी, मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, मेरे ऊपर नमाज पढ़ने के लिए और कोई ना आए, अगर आए तो देवबंद का मौलवी शबीर अहमद उस्मानी आए। ये क्या बताते हैं?
قیادت کے الفاظ ہیں، بانی پاکستان کے الفاظ ہیں، ان پہ پردہ نہ ڈالا جائے، انہیں عوام کے سامنے کبھی لایا جائے تو سمجھ آئے گا اصل میں تحریک آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے بھی یہی لوگ تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک بغیر مفاد کے جس مقصد کے لیے پاکستان کا حصول ہوا، حصول پاکستان کے مقصد کو زندہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کی زمین ہو، اس پہ نظام اللہ کا ہو، یہ مقصد کے، اس مقصد کے حصول کے لیے آج تک جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ محسوس نہ کریں، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، یہ فقط اور فقط دینی مدارس کی چار دیواری میں ہو رہی ہے۔ دینی مدارس قال اللہ و قال رسول کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ میں کالج یونیورسٹیز کا انکار نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، نہ کبھی کسی عالم نے انکار کیا، ہونا چاہیے، وہ بھی تعلیم ہے، لیکن آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، جب ترجیح دینے لوگوں، فوقیت دینے لوگوں، برتری دینے لوگوں، تو ان علوم کو برتری دو جو علوم ہمیں گنبد خضرا سے ملاتے ہیں۔ ترجیح کے میدان میں یہ ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اور قرآن کی تعلیم مقصد ہے۔ اس لیے میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا، آج یوم آزادی کا موقع ہے، سب سے بڑا آزادی دھیان دینے والا اس کائنات میں محسن انسانیت وہ آمینہ کا لال ہے۔ میرے نبی نے آزادی کی تحریک کا آغاز قرآن کی تعلیم سے کیا ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں جب آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اس کا آغاز قرآن کی تعلیم سے دیا ہے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں اگر غیروں کی محکومیت سے نکلیں، ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے، قرآن کے علوم کو عام کر دیا جائے۔ پھر دیکھیے غیر یہاں بھٹکتا کیسے ہے، غیر جاتا نظر نہیں آئے گا، وہ گیدڑ کی طرح دم دما کے بھاگے گا۔ جتنی قرآن کی تعلیم عام ہوگی، اتنا ہی آزادی کا پرچم بلند ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اکابر کے اس مشن کو پورا کریں۔ ابھی پاکستان کے اوپر سخت حالات آئے، بعض مدارس کے اندر پوری بخاری شریف کو ختم کیا گیا، تلاوت ہوئی، اور ختم بخاری کے بعد دعائیں کی گئیں، یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما۔ ہمارے بے شمار جامعات، بہت کے نام میں جانتا ہوں، ہمارے چھوٹے سے مدرسے میں بھی الحمدللہ کام جاری، ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، علم نشرہ پڑھی جاتی، درود پاک کی تسبیحات ہوتی ہیں، لا ملجا کی تسبیحات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مستقل طور پہ پاکستان کے استحکام کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، جنہیں قوم کا پیسہ لگ رہا ہے، اور ایک ایک پروفیسر صاحب کی 60 70 ہزار تنخواہیں ہیں، وہاں خلوص کے ساتھ پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ نفل پڑھو جی، پاکستان کے لیے دعا کرو، ناراض نہ ہونا۔ یہ مدارس کی تنہائیاں ہیں کہ جو لیتے نہیں ہیں، قوم کو دیتے بہت زیادہ، قلیل تنخواہیں، کیا تنخواہیں مولویوں کی، قلیل تنخواہوں پہ گزارا کر کے آپ جا کے دیکھیں، میں نے دیکھا ہے بہت بلند ترین کشمیر اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اللہ لے کے گئے ہیں، وہاں حکومت کی بجلی نہیں پہنچی، پانی نہیں پہنچا، دینی مدرسے کا مولوی وہاں بھی پہنچا، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے وہاں پہنچا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں حضرت بہت سے غریب آدمی اپنے بچے کو کالج کی تعلیم اس لیے نہیں دے سکا، اس کے پاس فیس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ اور سلام کرو ان درویشوں مولویوں کو جنہوں نے قوم کے اس غریب کے بچے کو لیا جو کالج میں اس لیے نہیں پڑھ سکا، فیس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، ان مولویوں کے پاس اس نے داخل کروا دیا، انہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے اسے قال اللہ و قال رسول کا سبق دیا، تو دنیا نے دیکھا کل کا غریب کا بچہ آج مسجد پہ بیٹھ کے شیخ الحدیث بن کر بخاری کا سبق دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مدارس کا نظام ہے،
تقوی اور شرم و حیا کا نظام یہاں ہے۔ ہمارے مدرسوں میں 8 سال تک طالبات پڑھتی ہیں، فارغ ہو کے گھروں میں جاتی ہیں، نہ استاد کو پتہ ہے نہ مدرسے کے منتظم اور محتمم کو پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے، کس کی بیٹی ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ پردے میں آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ مدرسے کے اندر بیٹی کی جب حاضری بولی جاتی ہے رجسٹروں پہ تو نام نہیں لیا جاتا، اتنا پردے کا ماحول ہے، کہا جاتا ہے بنت فلاں، بنت فلاں، یا رول نمبر 1 یا رول نمبر 2، جو اس قدر پردے کا ماحول ہے۔ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے، میرا اور آپ کا مقابلہ اس وقت بریلوی دیوبندی یہ گھر کے مسئلے ہیں، یہ بعد میں ہے۔ اس وقت ہمیں چیلنج یورپ اور مغرب سے ہے۔ مغرب اور یورپ یہ چاہ رہا ہے میرے اور آپ کے یہ بچے ہاتھ ہونے کے باوجود معذور ہو جائیں، میرے اور آپ کے یہ بچے ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ نہ رہیں، ہیں آپ کے پاس لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ان کو ذہنی غلام بنانا چاہتا ہے، موبائل کی صورت میں، اپنے میڈیا کی طاقت کے بلبوتے پر بچے کو آزادانہ خیال دینا چاہتا ہے۔ ابھی سے میری 7 سال کی بچی وہ اپنے سر کے اوپر دوپٹے کو بوجھ سمجھتی ہے۔ ذرا اس فکر کو محسوس کیجئے، اپنے ان چمنستان کے پھولوں کی فکر کیجئے، 10 سال کے بعد یہی بچہ ابو بننے والا ہے، یہی بچی ماں بننے والی ہے۔ مغرب جو کلچر لانا چاہتا ہے، مغرب جو سوچ لانا چاہتا ہے، یورپ جو سوچ لانا چاہتا ہے، اسی سوچ سے آزادی کے لیے تو 2 لاکھ بہنوں کا سہاگ اجڑا ہے۔ اسی سوچ سے آزادی لینے کے لیے ہم نمازیں پڑھنے کے لیے ہندوستان نہیں چھوڑ کر آئے، اذانیں دینے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھیے، اذانوں پہ پابندی نہیں تھی، اذانیں پہلے بھی ہوتی تھی، نمازیں وہاں بھی پڑھتے تھے، خطبے وہاں بھی تھے، نمازی بھی تھے، مؤذن بھی تھے۔ فرق یہ تھا ہم وہاں آزاد نہیں تھے، ہمارے اوپر انگریز ہمیں نظریاتی غلام بنانا چاہتا تھا۔ الگ اس لیے آئے، جانیں اس لیے گئی ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا تسلط نہ ہو۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے۔ آج مغرب دوبارہ سے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہماری نسل کشی کرنا چاہتا ہے، ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہماری دیواروں کو پھلانگا اور ٹی وی کی صورت میں اپنے جراثیموں کو ہمارے گھروں میں بھیجا ہے، لیکن کافر کی سوچ غلط تھی، غلط ہے، غلط رہے گی۔ مسلمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، نظریے اور ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اپنے عقیدے کو چھوڑ، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بات لمبی ہو گئی، خلاصہ یہی ہے کہ آزادی کا ایک حل ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا جائے۔ قرآن کی تعلیم عام ہوگی، انشاءاللہ خود بھی آزاد رہیں گے، نسلیں آزاد ہوں گی۔ رب العالمین اس ادارے کو قبول فرمائے۔ آپ کی جد و جہد اور بالخصوص جو انجمن بنی ہے بہت ہی دل خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ ایک ایک فرد کو اپنی رحمت سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور اس کو ان کے جانے کے بعد، ہم سب کے جانے کے بعد آخرت میں اور قبر کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، کملی والے کے دین کو صبح و شام عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔